آپ کے بعد اور ڈاکٹر صاحب کے بعد کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کا بہت ہی بہترین طریقے سے احاطہ کیا اور میرا خیال ہے تمام حاضرین میرے اس بات سے متفق ہوں. دونوں مقالے بہت ہی اچھے تھے. سر آپ نے بہت ساری چیزیں تو گنا دی اسباب زوال امت. اس میں دو چیزیں میرے حساب سے ایڈ کر لینی چاہیے, دو اور بھی. ایک ہے سر میرے نزدیک عدل, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ہمارا جو اسلام ہے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ کے حامل ہیں. پہلی بات توحید, دوسری بات آپ نے فرمایا مساوات. مساوات عدل کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عدل جو ہے اگر ہم اس کے اوپر بھی چلتے تو اگر ہمیں مساوات ہوتی تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے. اب عدل کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں پاکستان کی موجودہ صورتحال, ہمارے مطلب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں تو شاید ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر لیں, اپنے احاطہ اس کا کر لیں پاکستان اس کے حساب سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں عدل کی کیا صورتحال ہے. آپ دیکھتے ہی ہیں بہت ساری نوکریوں کے حساب سے میرٹ کا کیا وہاں پہ اصول ہے. تو جب اگر میرٹ ہی نہیں ہوگا, وہ چیزیں جو عدل و انصاف سے مطلب آگے چلنی چاہیے تھی, جب وہی نہیں ہوگا تو آپ کہاں سے وہ اچھے لوگ, کہاں سے وہ بہترین لوگ سامنے آ سکیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کیسے کیسے لوگوں کو کس کس پوزیشنوں پہ نالائق لوگوں کو لگایا ہوا ہے, کرپٹ لوگوں کو لگایا ہوا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر صاحب جب میں اسٹیل مل میں تھا تو وہاں پہ یہ فاروق عثمانی اور دوسرا جو ہے اس کا, تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں سے ارب ہار روپیہ برآمد کیا ہوا. اب وہی لوگ ہمارے موجودہ صدر آپ کے پرنسپل سیکرٹری لگے ہوئے ہیں, انہی کی بیٹیاں انہی کے بیٹے موجودہ حکومت کے ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مطلب پھر یہی کچھ ہونا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ جو اینڈ ریزلٹ ہے آلویز اٹ ول آلویز بی لائک دیٹ. اب جب یہ چیزیں آپ کرتے آئیں گے تو مطلب وہ تو منطقی نتیجہ تو یہی ہے نا ان چیزوں, تو منطقی نتیجے پہ ہم اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں. اچھا دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا کیونکہ بہت سارے مہمان بیٹھے. دوسرا ہے جی اشتہاد. میرا خیال ہے کہ ہم نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب, اور ہم نے اپنے آپ کو نئے حالات کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس میں پھر وہ ملائزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ کرنے ہی نہیں دیتا بہت ساری نئی تجدید کو, نئی چیزوں کو آنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں, جو پہلے میں نے کہا کہ یہ اپنا عدل اور دوسرا جو ہے اشتہاد. اپنے آپ کو, میں جی ٹیچر ہوں, پڑھاتا ہوں, تو میرے بہت سے شاگرد ہیں جو سویڈش ہی ہیں. تو ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے, ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر رہا تھا اس بات کا, تو اس نے مجھے یہ کہا اور میں بڑا عجیب سا مجھے محسوس ہوا. اس وقت میں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا, لیکن بعد میں مجھے بہت احساس ہوا اس بات کا. اس نے مجھے کہا کہ میں ان کو ایک پڑھا رہا تھا ایک سبجیکٹ, تو مجھے وہ کچھ چیزوں میں ایک مسلمان سائنٹسٹ یاد آ گیا, تو میں نے اس کا ذکر کر دیا. تو جب میں نے اس کا ذکر کیا اس لیکچر میں, تو بعد میں مجھے پتہ لگا, اس اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک کیا کہیں اعتراض تو نہیں کہنا چاہیے, سوال مطلب ایک اس نے وہ طنز کی. طنز یہ تھا کہ کہنے لگا کہ جی آپ مسلمان جو ہے نا ابھی بھی اپنے پاسٹ میں ہی زندہ ہیں. اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس کے بعد کیا کیا, آج آپ کی کیا حالت ہے. تو یہ جو ہمارے اسباب کا مطلب یہ زوال امت کے جو نتائج ہیں, اس میں میرے حساب سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو نئے تقاضوں کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم انہی دائروں میں گھوم رہے ہیں
وہ ڈڈو جو ہوتا ہے نا میںڈک، جو ڈڈو کیا کہلاتا ہے کنویں کا میںڈک، تو وہ جو ہے وہ اس کی طرح ہم ہیں، ابھی اس سے ہم باہر نہیں۔ ماشاء اللہ جی ڈاکٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی استاد